أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات اللهم صل على محمد محمد وعجل فرجهم. اللہ رب العزت بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق لم یزل ولا یزال بحق ائمہ اہل بیت علیہم السلام اس مجلس کو، اس ذکر کو، اس عزاداری کو، اس موعظہ کو ہماری، ہم سب کے مرحومین، تمام شہدائے ملت اور بالاخص ان مجالس کے انعقاد و اہتمام میں اپنا کردار ادا کرنے والے مومنین کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار. اللہ رب العزت بحق ائمہ ہدیٰ علیہ السلام پوری دنیا میں جہاں جہاں مظلوم کربلا کی صف ازا بچھی ہے، اللہ رب العزت عزاداروں اور عزاداری کی حفاظت فرمائے. حاضرین میں، حاضرین کے متعلقین میں، ملتمسین ادعیہ میں کوئی مریض ہے، پروردگار سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اللہ بے اولادوں کی جھولیوں کو آباد فرمائے اور ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. میرے محترم معزز اور مکرم سامعین، قرآن مجید 20واں پارہ سورہ مبارکہ العصر میں ارشاد پروردگار ہے کہ جو زمانے کی قسم ان الانسان لفی خسر، تحقیق سارے انسان گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال انجام دیے، وتواصوا بالحق ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین. انسانی دنیا میں انسانی زندگی گھاٹے کا شکار ہے. ہر لمحہ اس کی زندگی اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے. ہر نیا دن جو سورج طلوع ہوتا ہے در حقیقت اس سورج کے غروب ہونے کے ساتھ
اس انسان کی زندگی کا ایک اہم دن مرور کر چکا ہوتا ہے۔ ہم اپنے کسی بچے کے 1 سال مکمل ہونے پہ سالگرہ مناتے ہیں، خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت میں اس کی زندگی کا 1 سال کم ہو چکا ہوتا ہے۔ اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسکین ابن آدم، فرزندان آدم بیچارے ہیں، اولاد آدم مسکین ہے، بیچارے ہیں، روز ان پر 3 مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ لو اعتبر منہا لہانت علیہ امر الدنیا والآخرہ، اگر یہ ان روز نازل ہونے والی مصیبتوں سے عبرت حاصل کرتا تو دنیا اور آخرت کی مشکلات اس کے لیے آسان ہو جائیں، لیکن یہ انسان عبرت حاصل نہیں کرتا۔ پوچھا گیا فرزند رسول سے، مولا وہ کون سی مصیبتیں ہیں جو روز اس بندے پہ نازل ہوتی اور یہ اس سے عبرت حاصل نہیں کرتا؟ فرمایا پہلی مصیبت یہ ہے کہ یہ سورج طلوع ہو کے غروب ہوتا ہے، اور یہ صرف سورج کی غروب نہیں ہوتا، اس کی زندگی کا 1 دن ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر مثال میں فرمایا یہ عجیب ہے، اگر اس کے مال دنیا میں کمی ہو جائے، مال چوری ہو جائے، مال کم ہو جائے تو واویلا کرتا ہے، حالانکہ وہ مال دنیا جو کم ہوا ہے وہ تجارت کے ساتھ پھر اسے پورا کیا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے چوری شدہ مال کچھ دنوں کے بعد پھر مل جائے، جس کے پورا ہونے کا احتمال ہے اس کے کم ہونے پہ غم مناتا ہے، اور زندگی کا یہ دن جو کم ہوا ہے یہ کبھی بھی پلٹ کے واپس نہیں آنا، اس کا اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ دوسرا فرمایا جب یہ سورج غروب کرتا ہے تو اس کا 1 قدم آخرت کے نزدیک ہو جاتا، لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا اسے کہ یہ میرا قدم جنت کی طرف بڑھا ہے یا جہنم کی طرف۔ کاش یہ اس سے عبرت حاصل کرتا، سوچتا میں کہاں جا رہا ہوں۔ بڑے آسان ذرائع ہیں، دین مبین اسلام نے ہمیں راہ ہدایت پر چلنے کے بڑے طریقے بتائے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت انسان کی زندگی بدل سکتی ہے اگر اس سے استفادہ کیا جائے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، آپ کے اور میرے گھر کا جو دروازہ باہر کا ہے، جہاں سے ہم نے باہر نکلنا ہے، اس دروازے کے اوپر وہ آیت لکھ دی جائے، 2 لفظوں پہ مشتمل ہے، انسان کی زندگی بدل سکتی۔ 2 لفظوں میں اللہ فرماتا ہے لکھو اینا تذہبون، کہاں جا رہے ہو؟ اپنے اس دروازے کے اندر لکھ دو اینا تذہبون، اللہ پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ یہی ایک آیت بندے کی تقدیر بدل سکتی۔ اگر ادھر جا رہے ہو جدھر جانے پہ اللہ راضی ہے، وہاں جا رہے ہو جہاں پہ جانے سے پیغمبر راضی ہے، وہاں جا رہے ہو جہاں جانے سے اہل بیت راضی ہیں، تو جاؤ، تمہارا جانا عبادت، وہاں رکنا عبادت، تمہارا واپس آنا عبادت۔ اور اگر خدا نخواستہ ادھر قدم اٹھ رہے ہیں جدھر جانا نہ اللہ کو پسند ہے، نہ رسول کو پسند ہے، نہ اہل بیت کو پسند ہے، اس آیت کو پڑھ کے یہیں رک جاؤ کہ پروردگار میں تو کہیں نہیں جا رہا، میں تو یہیں ہوں۔ ایک آیت انسان کو نقصان سے بچا سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے یہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا نظام ہے نا، گھاٹے سے وہ بچے گا جو سب سے پہلی شرط ہے ایمان لے آئے نا، اس پہ ایمان بھی ہو تو پھر، اور اگر ایمان کی اس منزل پہ نہیں ہے پھر اس کو 1000 دفعہ بھی پڑھ لے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے۔ نقصان سے بچنا چاہتے ہو، نقصان کی زندگی منفعت میں بدلنا چاہتے ہو، تو اللہ کہہ رہا ہے پہلی شرط یہ ہے ایمان لے آؤ، اللہ کو مانو، اللہ جنہیں منوائے ویسے انہیں مانو،
وہ جیسے منوائے ویسے مانو. ماننے میں اپنی مرضی نہیں چلتی, اپنی مرضی ماننے میں اختیار ہے. توجہ چاہوں گا میں, بھئی آپ جائے ساحل سمندر پہ, کشتیاں لگی ہوئی ہیں, آپ کی مرضی ہے کشتی میں بیٹھو یا نہ بیٹھو. جس کشتی میں مرضی ہے سوار ہو جاؤ, یہ بھی ادھر جا رہی ہے وہ بھی ادھر جا رہی ہے, جس میں مرضی ہے بیٹھو. کوئی سختی نہیں ہے, جبر نہیں ہے. ریلوے اسٹیشن پہ جاؤ, جس گاڑی پہ مرضی ہے بیٹھ جاؤ. بس اڈے پہ جاؤ, جس بس پہ مرضی ہے بیٹھ جاؤ. اختیار ہے, جبر نہیں. لیکن سوار ہونے کے بعد پھر تمہاری مرضی نہیں چلے گی. سوار ہونے کے بعد پھر تمہیں اللہ کے مرضی کے مطابق وہاں سفر کرنا ہوگا. سفینہ نجات اہل بیت پر سوار ہونے میں اختیار ہے, مرضی سوار ہو مرضی سوار نہ ہو. لیکن جب سفینہ نجات پہ سوار ہو جائے گا پھر تیری مرضی نہیں چلے گی, وہ کرنا پڑے گا جو علی چلے گا. سوار ہونے کے بعد پھر آپ کی مرضی نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر تو اگر قانون ہے کہ بیٹھتے ہی بیلٹ باندھ لو, پھر باندھنا پڑے گا. یہ موٹر وے بڑے اچھے راستے ہیں, میرے پاس تو ایک دو ہے, آپ کے پاس تو خیر ماشاءاللہ سینکڑوں کی تعداد میں ہے. بڑا محفوظ راستہ ہے نا, محفوظ راستہ ہے. ذرا اس میں قانون کی ہمارے ہاں زیادہ پابندی ہوتی ہے بنسبت دوسری سڑکوں کی. جو موٹر وے پہ چڑھتا ہے وہ ذرا پابند ہو کے بیٹھتا ہے, چونکہ وہاں نقد جرمانہ ہوتا ہے. ذرا سفارش کم چلتی ہے, جب تک سفارشی کا فون آتا ہے اتنے تک چٹ کاٹ چکے ہوتے. ذرا متوجہ ہو کے وہ چلتا ہے. بہت بہترین راستہ ہے, لاہور سے اسلام آباد جانا ہے نا, بہترین راستہ ہے. لیکن اس راستے پر بھی صحیح و سالم منزل پر پہنچنے کی ایک شرط یہ ہے کہ راستہ جنہوں نے بنایا ہے نا, انہوں نے اس راستے پر چلنے کے لیے جگہ جگہ سائن بورڈ لگائے ہوئے ہیں جہاں ہدایات لکھی ہیں. لائن بدلنی ہے نا تو اشارہ چاہیے, اتنی رفتار سے آگے نہیں بڑھنا ہے, کراس کرنا ہے فلاں لائن کی طرف سے آؤ, فضول کراسنگ نہ کرتے رہو نا. اگر صحیح منزل پہ پہنچنا چاہتے ہو تو ان ہدایات پہ عمل کرنا پڑے گا. مذہب بہترین ہے, شیعہ بہترین مذہب ہے, راہبر بھی بہترین ہے, لیکن اس مذہب پہ چل کے منزل پہ صحیح تب پہنچے گا جب علی کی بتائی ہوئی ہدایتوں پہ عمل کرے گا. ہدایتوں پہ عمل نہیں کرے گا تو اچھا چلیے کچھ ڈاکٹر صاحبان بھی بیٹھے ہیں, میں ان کے حوالے سے بات کر دوں. بھئی مریض ہو ڈاکٹر کے پاس جائے. پہلی شرط یہ ہے کہ مریض اس وقت ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے جب پہلے اپنے آپ کو مریض سمجھتا ہے. ایک طویل عرصہ مرض اندر ہوتا ہے, یہ اپنے آپ کو مریض نہیں سمجھتا, نہیں جاتا ڈاکٹر. بٹ ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ہے مجھے, تو اندر مرض بڑھ رہا ہوتا ہے. تب پتہ چلتا ہے جب پھر اٹھنے کے قابل نہیں رہتے. پھر ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر نے بڑے اچھے طریقے سے اسے چیک کیا, ٹیسٹ ویسٹ کروائے, مرض کی تشخیص ہو گئی, تو ڈاکٹر صاحب نے نسخہ لکھ دیا. گیا مریض ڈاکٹر کے پاس, ہلا دو سارے ہلا دو کوئی بات نہیں. گیا ڈاکٹر صاحب نے ٹیسٹ کر لیے, تشخیص ہو گئی. انہوں نے مرض کی تشخیص کے بعد نسخہ لکھا, یہ دوائیاں لے لو. دوائیاں بھی الحمدللہ مفت میں ملتی. دوائیاں بھی گئے, ساری دوائیاں لے آئے, ساری دوائیوں پہ شاپر اٹھایا, بہت زیادہ دوائیاں ماشاءاللہ, ہاں کثیر تعداد میں اٹھائی, گھر لے آیا اور آ کے رکھ دیا. پھر دوائی کو ہاتھ نہیں لگایا, بیماری ٹھیک ہو جائے. بہترین ڈاکٹر کے پاس گیا تھا میں, اس جیسا ڈاکٹر کوئی اور ہے ہی نہیں. بھائی صرف ڈاکٹر کے پاس جانا کافی نہیں,
उसने जो दवाई दी या इलाज बताया है ना, उसे इस्तेमाल करोगे ना तब बीमारी दूर होगी। अगर कोई आले मोहब्बत के दरवाजे पे आता है और कहता है मैं अली के दामन से मुतमस्सिक हो गया हूं, सिर्फ अलीउन वलीउल्लाह पढ़ लिया, ये काफी नहीं है। निजात चाहता है तो निजात का जो नुस्खा अली लिख कर दे उसे इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरी बात समझ आई आप? ईमान पहली शर्त है, ईमान। हम पता नहीं अभी तक हमने माना भी है कि नहीं, ऐसे सिर्फ ज़बान की हद से अल्लाह को मानो। और हमने एक मुफस्सल 2-4 दिन आपको ज़हमत समाअत दी, अल्लाह को मानो, अल्लाह का वजूद मानो, अल्लाह की तौहीद को मानो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। और फिर हमने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो ज़ाहिर नज़र नहीं आता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो जिस्म नहीं रखता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो लतीफ़ है। तो फिर बंदों और अल्लाह के दरमियान एक वास्ते की ज़रूरत है ताकि अहकाम उधर से ले यहाँ तक पहुँचाए, उसे नबूवत और रिसालत कहते हैं। और जब मसलहत इलाहिया तकाज़ा करे कि अब बाब नबूवत बंद हो जाना चाहिए, अब बाब रिसालत बंद हो जाना चाहिए, अब ख़त्म नबूवत हो जाए, आमना के लाल के बाद अब किसी नबी की ज़रूरत नहीं, तो अल्लाह ने हम पे करम किया है, अल्लाह ने हम पे लुत्फ किया है कि उस अल्लाह ने बाबे नबूवत को बंद करके हमारे लिए बाबे इमामत को खोल दिया है। अल्लाह ने हमारे लिए इमामत का दरवाज़ा खोल दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बेहतरीन इमाम अता फरमाया। दुनिया में ऐसे फिर किसी और का मुकद्दर नहीं है। नाज किया करो जैसे रहबर हमें मिले हैं, कायनात में ऐसे रहबर किसी और के नहीं है। और फिर कमाल ये है, ये भी बहुत बड़ा लुत्फ है, दूसरों के यहाँ 4 हैं, हमारे यहाँ 12 हैं। जो 4 इमाम है ना फिक्र के, चारों में इख्तिलाफ है। एक कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है, तीसरा कुछ कहता है, चौथा कुछ कहता है। अल्लाह ने हमें वो अता फरमाए हैं, तादाद में 12 है, किरदार सब का एक जैसा है। अल्लाह ने हम पे लुत्फ किए, अल्लाह ने हम पे मेहरबानी की है। और कितनी पुख्तगी है, उलमा तशरीफ फरमाए, हालत रोज़ा में, रोज़ा माह रमज़ान जो रोज़ा रखता है ना बंदा, कुछ काम ऐसे हैं जो करने से रोज़ा बातिल हो जाता है। खाने से रोज़ा बातिल हो जाता है, रोज़े के दौरान पीने से रोज़ा बातिल हो जाता है, हाँ जी। और कुछ काम है करने से रोज़ा, उनमें से एक काम ये है कि अगर कोई बंदा झूठी निस्बत दे दे अल्लाह की तरफ, अल्लाह ने कोई हुक्म नहीं दिया ये कि अल्लाह ने ऐसा कहा है, फौरन रोज़ा बातिल। अल्लाह ने कहा है ये कि अल्लाह ने नहीं कहा है, रोज़ा बातिल हो जाए। पैगंबर की तरफ निस्बत दे दे, रोज़ा बातिल हो जाए। 12 मासूमों में से किसी की तरफ निस्बत दे दे झूठी, रोज़ा बातिल। भाई इमाम ने ये कहा है, हालांकि इमाम ने नहीं कहा। जब ये फौरन कहने नहीं, वो मेरी मुराद ये थी, तेरी मुराद होने से पहले रोज़ा बातिल हो जाता है, रोज़ा टूट जाता है। शियो, मेरे उलमा ने लिखा है कि हो इमाम का फरमान, कहा मासूम ने हो, लेकिन नाम याद नहीं है 12 में से किसने कहा है मासूम का फरमान, ये याद नहीं कि किसने कहा है। 12 में से किसी का नाम ले ले, रोज़ा बातिल नहीं होगा। मोहम्मद वअज्जिल फरजहू। मैं भी ये बात मजलिस में कह के आया हूँ, यहाँ कहना नहीं चाहता था तो अजीज़ ने कह दिया ना, ये अव्वलुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, बल कुल्लुना मोहम्मद में भी हमें इसकी सही समझ नहीं। सुना हमने बहुत है, पढ़ा हमने बहुत है, अरबी ग्रामर में, अरबी ज़बान में
جب ایک شے کو دوسری شے سے تشبیہ دینی ہو نا تو ایک حرف کاف سے استفادہ کیا جاتا ہے، کاف درمیان میں لگا دیتے، مشبہ اور مشبہ بہی کے درمیان جسے تشبیہ دی جا رہی ہے، جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے درمیان میں حرف کاف لگا دیں تو تشبیہ ہو جاتی ہے۔ زید کل اسد، زید شیر کی طرح ہے۔ وہاں ہماری گرامر کی کتابوں میں مثال یہی چلتی ہے، زید شیر۔ یہ جب تشبیہ دیتے ہیں نا تو تمام صفات میں یہ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ شیر کی صفتیں کیا ہیں؟ وہ 4 ٹانگوں والا ہوتا ہے۔ زید شیر کچا گوشت کھاتا ہے، شیر کے منہ سے بو آتی ہے، زید کے منہ سے بو۔ شیر بہادر ہے، یہ بھی بہادر ہے، ایک صفت میں اس کے ساتھ شریک۔ جب کسی کو کسی شے سے تشبیہ دیتے، یہ امام بارگاہ فلاں امام بارگاہ جیسا ہے، ممکن ہے اس کی سامنے والا فرنٹ اس جیسا ہو، ممکن ہے اس کا ایک ہی حال اس جیسا ہو، ممکن ہے اس کے بیم اس جیسے ہوں، کسی ایک صفت میں ہوگا، ساری صفات اس جیسی نہیں ہوں گے۔ یہ بیٹا باپ جیسا ہے، ممکن ہے کسی ایک صفت میں ہو، یہ بھی سچا ہے، اس کا باپ بھی سچا تھا، ممکن ہے اس کا قد چھوٹا ہو، بابا کا قد بڑا ہو سکتا ہے اس کا رنگ کالا ہو، بابا کا رنگ۔ ایک جیسے نہیں ہوں گے تمام صفات میں، کسی ایک صفت میں تشبیہ دی جاتی ہے جہاں حرف کاف لگایا جاتا ہے۔ اگر ہمارے معصوم کہتے اولنا کمحمد، آخرنا کمحمد، اوسطنا کمحمد، بل کلنا کمحمد، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہمارا پہلا کسی ایک صفت میں محمد جیسا ہے، آخری کسی ایک صفت میں محمد جیسا ہے، درمیانہ کسی ایک صفت میں محمد جیسا ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا اولنا کمحمد، کہا گیا اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، بل کلنا محمد، یعنی جتنے کمالات اللہ نے محمد کو عطا کیے ہیں وہ سارے کمالات اس نے ہمارے بارہ کو۔ اللہ نے ہم پر کرم کیا، اللہ نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہ نے ہم پہ کرم کیے، اللہ نے ہم پہ لطف کیے نا، اللہ نے ہمیں عظیم رہبر عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں عظیم پیشوا عطا فرمایا، اللہ رب العزت نے ہمیں پیغمبر جیسے رہبر، اللہ آپ کو مدینے لے جائے۔ سید الانبیاء کی رحلت کے بعد 25 سال خلافت ادھر ادھر دھکے کھا کے مولا علی کے دروازے پہ آئی تھی۔ 25 سال بعد نہج البلاغہ میرے امیر کا خطبہ ہے، لوگ آئے بیعت کرنے کے لیے، میرے آقا نے فرمایا 25 سال پہلے مجھ میں کون سا نقص تھا، 25 سال بعد مجھ میں کون سی فضیلت پیدا ہوگی، میں وہی علی ہوں جو 25 سال پہلے تھا، مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری حکومت کی۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اگر آپ حکومت نہیں کرتے ہیں، اب بیعت نہیں لیتے ہیں ہماری، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے کہ ہم گئے تھے مولا علی کے دروازے پر، انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ مولا فرماتے ہیں اگر یہ حجت قائم نہ ہو گئی ہوتی، اگر اللہ نے عالموں سے یہ وعدہ نہ لیا ہوتا کہ انہوں نے ہدایت کرنی ہے، میں تمہاری حکومت کی مہار، تمہاری حکومت کی اونٹنی کی پشت پہ ڈال دیتا، یہ جدھر مرضی یہ چلی جاتی، علی کو تمہاری حکومت کی ضرورت نہیں، علی تمہاری حکومت کا یا مجھے تمہاری حکومت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بڑی عجیب مثال دی ہے میرے آقا نے، مجھے عجب لگ رہا ہے، علی جیسی ہستی مثال دیتے ہو، کہتے ہیں بکری کے ناک سے نکلنے والی غلاظت جتنی اہمیت بھی اللہ تمہاری حکومت، علی تمہاری حکومت کو نہیں دیتا ہے۔ کیا ہے تمہاری حکومت؟ لے جاؤ، مجھے نہیں چاہیے۔ جب انہوں نے اصرار کیا نہیں اب بیعت لو، کہتے ہیں ہم علی بیعت لو، فرمایا اب اصرار ہی کرنا ہے نا تو گھر میں بیعت نہیں لوں گا، مسجد میں چلو، مسجد نبوی میں چلو۔
سارے لوگ بھاگے مدینے والے، مسجد نبوی، اللہ آپ کو لے جائے مسجد نبوی، بھر گئی مسجد نبوی۔ مولا امیر المومنین تشریف لائے مجمع کو چیرتے ہوئے ممبر کی طرف۔ وہ جو ممبر تھا نا اس کے زینے 4 تھے، سب سے اوپر سید الانبیاء بیٹھا کرتے، ان کے بعد جو آیا نا تو اس نے کہا میں تو پیغمبر جیسا نہیں ہوں، وہ اس سے نیچے والے زینے پہ بیٹھا۔ جو دوسرے نمبر پہ آیا نا اس نے کہا نہ میں اس جیسا نہ پیغمبر جیسا، وہ اس سے نیچے والے زینے پہ بیٹھا۔ تیسرا آخری زینے پہ بیٹھا، اب زینہ بچا ہی کوئی نہیں۔ سارا مجمع سوچ رہا ہے علی کو نیا ممبر منگوائیں گے، علی کہاں بیٹھے؟ میرے مولا آگے بڑھے، ایک مرتبہ مڑے، سارے مجمع کے ذہنوں کو پڑھا، علی آگے بڑھے، پہلے سینے پہ قدم رکھا، دوسرے سینے پہ قدم رکھا، تیسرے سینے پہ قدم رکھا، اور امامت وہاں بیٹھی جہاں نبوت بیٹھا کرتی تھی۔ وہ اس جیسے نہیں ہے نا تو نہیں بیٹھیں گے نا، وہاں بیٹھے امامت جہاں نبوت بیٹھا کرتی تھی۔ فصوں میں غوغا، چمگوئیاں شروع ہو گئی، نجوے شروع ہو گئے، کانا پھوسی شروع ہو گئی، نبی کی جگہ پہ بیٹھ گئے، پیغمبر کی جگہ پہ بیٹھ گئے، کہاں بیٹھ گئے؟ کہاں نبی بیٹھا کرتے۔ میرے مولا نے سنا نہج البلاغہ، میرے مولا نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا؟ ھذا مصنوع من الخشب، اور یہ تو لکڑیوں کا ممبر ہے، علی تو مہر نبوت کا سوار ہے۔ اللہ اکبر، صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ تو لکڑیوں کا ممبر ہے، علی تو مہر نبوت کا سوار ہے۔ اور پھر عجیب ہے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ مولا علی نے پیغمبر کو ایک دفعہ اٹھایا، پیغمبر نے علی کو 2 دفعہ اٹھایا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہوتا ہے، نیکی کا بدلہ تو ایک دفعہ اٹھایا تھا مولا علی نے پیغمبر کو میدان احد میں، جب پیغمبر زخمی ہو گئے، دندان مبارک شہید ہو گئے، اٹھا کے پہاڑ کے دامن میں لے گئے تھے، وہاں بٹھایا، پھر پانی بھر کے لے آئے، ہاتھ منہ دھلایا تھا۔ ایک دفعہ اٹھایا تھا علی نے، پیغمبر نے بدلے میں 2 دفعہ اٹھایا تھا۔ ایک مقام غدیر پہ اٹھایا تھا، مفصل خطبے کے بعد کہا تھا اٹھ یا قم یا علی، اٹھو، بغل کے نیچے ہاتھ دیا، اتنا بلند کیا کہ پیغمبر کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ لمبا خطبہ دے کے کہا تھا سنو، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں۔ آپ لوگوں اصل میں ایک پرابلم ہے، مجھ سے بعض دوست کہتے ہیں آپ یہاں کیوں نہیں آتے زیادہ پڑھنے، ہمیں ٹائم کیوں نہیں دیتے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی کہ ہمارے ملک میں جو مجلس ہوتی ہے نا اس میں 80% اشارے ہوتے ہیں اور مجمع اشاروں کو سمجھتا ہے۔ یہاں مصیبت ہے، وضاحت کرنی پڑتی ہے تب کسی کو سمجھ آتی ہے، اشارے نہیں سمجھتے نا۔ ہمارے جوان جذباتی، تو جب پیغمبر نے کہہ دیا کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا، یہ سارے مانتے کیوں نہیں؟ کہہ دیا نا پیغمبر نے، یہ سارے کیوں نہیں مانتے؟ میں کہتا ہوں خدا کے بندوں لڑا نہ کرو، جذباتی نہ ہوا کرو، جوش میں نہ آیا کرو۔ اگر پیغمبر نے کہا ہوتا علی سب کے مولا ہیں تو انہیں لڑنا چاہیے، پکڑو کیوں نہیں مانتے؟ علی نے کہا، پیغمبر نے یہ نہیں کہا علی سب کے مولا ہے، کہا جس کا میں ہوں اس کا علی ہے۔
جس کا یا محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد من کنت مولا ہو. علی ہر کسی کا تھوڑی ہے، علی اس کا مولا ہے جس کا پیغمبر مولا. ہاں اٹھایا تھا، اور ایک فتح مکہ کے موقع پہ اٹھایا. اللہ آپ کو لے جائے مکہ. میرے خیال میں اس سال انشاءاللہ کسی ایک طرف کی تو دستخط ہوں گے انشاءاللہ. ہاں فتح مکہ کے موقع پہ پیغمبر سیدھے خانہ کعبہ کے پاس گئے تھے. وہ جو حضرات حج پہ گئے عمرے پہ گئے نا، وہ جانتے ہیں مسجد الحرام کے دروازوں میں سے نا ایک دروازے کا نام ہے باب الفتح. یہ وہ دروازہ ہے جس سے پیغمبر وارد ہوئے تھے، فتح والے دن اس سے وارد ہوئے تھے، اس لیے اس کو باب الفتح کہتے. پیغمبر اس دروازے سے اندر آئے، کعبے کے پاس آئے اور اعلان کروا دیا جاؤ. کچھ لوگوں کو اچھا نا مجبور دیکھ کے کچھ بندوں کو بڑا جوش آتا. اب دیکھو نا یہ اشارے ہیں، کسی کو سمجھ آ رہے ہیں کہ نہیں؟ کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں مجبور بندوں پہ بڑا غصہ آتا تھا. یا رسول اللہ اجازت دو نا. اب ظاہر ہے سارے لوگ ڈر کے بیٹھے ہوئے مکہ والے گھروں کے اندر، آج پتہ نہیں ہوگا کیا، آج اجازت دو نا. جنہوں نے ساری جنگوں میں کبھی مکھی نہیں ماری، آج جوش آ رہا ہے. پیغمبر نے فرمایا نہیں، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج معافی کا دن ہے. جاؤ جا کے مکہ میں اعلان کر دو، جو مکہ والا مسجد الحرام میں آ جائے گا معافی ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے گا معافی ہے. کس کے گھر؟ ابو سفیان. جنگ بدر اس نے لڑی، جنگ احد اس نے لگی، جنگ خیبر میں وہ سب کو لے کے گیا. ابھی کلمہ نہیں پڑھا، ابھی تو گھر میں بیٹھا ہے، ابھی تو گھر میں بیٹھا ہے. میں نے ایک جگہ پہ پڑھا کہ جب گھر میں بیٹھا تھا نا، اس کی بیوی نے تانا دیا. ڈر گئے، کہاں گئی عربی غیرت تیری؟ وہ دیکھ فاتح بن کے اندر آ رہا ہے محمد عربی، جاؤ جا کے لڑو. اس نے دروازے پہ لٹکا ہوا پردہ ہٹا کے کہا غور سے دیکھ، وہ اکیلا نہیں آ رہا، ساتھ وہ بھی ہے جس نے تیرے ساروں کو مارا ہے. ساتھ وہ بھی ہے. جو مسجد الحرام میں آ جائے معافی، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے معافی. بھئی یہ تو سمجھ آتی ہے جو مسجد الحرام آ جائے. یہ اس کے گھر کیوں، اس کا نام کیوں لیا؟ میرے بعض علماء نے لکھا آج پہلا دن تھا مکہ میں اسلام کی فتح کا پہلے دن پتہ چل جائے اللہ کے گھر کون آتا ہے، اس کے گھر کون جاتا. اللہ کے گھر کون آتا ہے، اس کے گھر کون جاتا ہے. پیغمبر آگے بڑھے. پیغمبر بھی بت شکن، پیغمبر بھی بت شکن ہے. پیغمبر جتنا شجاع کوئی نہیں ہے. اور عقیدہ ٹھیک کر لو، مولا علی سے بھی زیادہ شجاع ہے محمد عربی. کسی صفت میں رعیت آقا سے افضل، امتی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا. اللہم صلی علی محمد وآلہ. پیغمبر اتنے بڑے شجاع، نہج البلاغہ ہے. امیر المومنین فرماتے جب کبھی گھمسان کی جنگ ہوتی، جب کبھی دو بدو لڑائی ہوتی، جب کبھی جنگ کے شعلے بھڑکتے اور ہمیں پناہ کی ضرورت ہوتی، میں محمد عربی کی پناہ لیتا تھا. جو علی جیسے بہادر کی پناہ گاہ ہو اسے محمد کہتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ
بہت بڑے شجاع پیغمبر یا پیغمبر بہت بڑے عالم ہیں. پیغمبر جتنا عالم کوئی اور. اللہم صلی علی محمد. پیغمبر جتنا عالم بھی کوئی نہیں. پیغمبر اللہ کے بعد کائنات میں سب سے بڑے عالم. میں کبھی کبھی سمجھانے کے لیے نوجوان عزیزوں کو نا عقیدہ سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں دیکھو یہ مجھے پتہ نہیں، میں نے پوچھا نہیں یہ حال کتنا بڑا ہے، کتنا رقبہ ہے. میرے خیال میں شاید کوئی 1 کنال کا ہو. فرض کریں چلو فرض کر لیں. فرض المحال لیس بمحال، کوئی بات 2 کنال کا ہوگا، 1.5 کنال کا ہوگا، بس اس سے زیادہ تو نہیں نا. پھر قومی صاحب کل کہیں جی قبلہ صاحب نے غلط کہا تھا. یہ 1 کنال 1.5 کنال کا امام بارگاہ ہے. بہت بڑا وسیع حال ہے نا. اس کے مقابل میں اس کا دروازہ کتنا چھوٹا ہے. بھائی اتنا بڑا حال ہے، اس کے مقابل میں دروازہ کتنا چھوٹا ہے. اگر کبھی کسی شہر کا دروازہ دیکھنا ہو، میں دعوت فکر دیتا ہوں لاہور آ جاؤ. مجھے نہیں پتا آپ کے شہروں کے دروازے ہیں کہ نہیں. میرے تو شہر کے کئی دروازے، بھاٹی گیٹ، لوہاری گیٹ، موچی گیٹ، شیرہ والا گیٹ، کشمیری گیٹ. ہاں آؤ جا کے دیکھو لاہور کتنا بڑا ہے، دروازہ کتنا چھوٹا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں. میں علم کا، علی اس کے. یہ حدیث بھی محفوظ نہیں رہ سکے. اس کے ساتھ جوڑ لگائیں، جوڑ. ظاہر ہے وہ اب حالات ایسے ہو گئے نا، مصیبت ہے، باتیں کرنا بھی مشکل. میں نے صحیفہ کاملہ دیکھا، صحیفہ کاملہ امام زین العابدین کی دعائیں ہیں. صحیفہ کاملہ اللہم صلی وہ شائع ہوئی ہے اور نام کسی اور کا لکھا ہوا ہے، فلاں کی دعائیں. شاید اس بیچارے کو ان دعاؤں کا ترجمہ بھی نہ آتا ہو. انا مدینۃ العلم وعلی بابها. اس کو ساتھ جوڑ لگا دیں. علی دروازہ ہے، فلاں چھت ہے، فلاں کھڑکی ہے، فلاں پرنالہ ہے، فلاں. ایسا ہوا. حالانکہ دیکھو ذرا دروغ گورا حافظہ نباشا، بیچارہ جو جھوٹ بول رہا تھا اس کا حافظہ نہیں ہوتا. اور خدا کے بندے شہروں کی بھی کبھی چھتیں ہوئی ہیں. شہروں کے دروازے ہوتے ہیں، شہروں کی فصیلیں ہوتی ہیں، شہروں کا چھت، شہروں کی چھت تو نہیں ہوتی نا. کمال یہ ہے چونکہ پیغمبر جانتے تھے نا انہوں نے کرنا کیا ہے، وہیں پہ ایک قید بھی لگا دی. ہوتی رہے، کوئی چھت ہے تو ہو، کوئی کھڑکی ہے تو ہو، کوئی پرنالہ ہے تو. پیغمبر نے کہا سنو میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. ومن اراد العلم فلیات من الباب. جسے علم چاہیے وہ دروازے سے آئے. پیغمبر عالم، پیغمبر عالم، پیغمبر شجاع، پیغمبر بھی بت شکن ہے. وہاں بڑے بڑے بت پڑے ہوئے تھے. کچھ بت نیچے تھے، کچھ دروازے کے باہر تھے، کچھ دروازے کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر، کچھ دیواروں کے ساتھ لگے ہوئے تھے. یہ سارے بت پیغمبر نے خود توڑے تھے. یہ سارے کے سارے پیغمبر نے خود توڑے تھے. ایک بت بڑا وہ چھت کے ساتھ لٹکا ہوا، وہ اوپر تھا. اسے دیکھ کے پیغمبر نے فرمایا میرے بھائی علی کو بلاؤ.
یا علی آؤ آؤ، میرے شانوں پہ سوار ہو جاؤ، اس بت کو توڑ دو۔ اللہ اکبر۔ یہاں روایت اگر میں نے پڑھی نہ ہوتی نا تو میں کبھی بیان نہیں کروں۔ ایک اور بندہ بھی آیا، ایک اور بندہ بھی آیا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں توڑ دوں۔ فرمایا پیچھے ہٹو، جنہوں نے ان کی بندگی کی ہے وہ توڑ نہیں سکتے۔ جنہوں نے اس کی بندگی کی ہے نا، کل تک سجدے کرتے رہے ہیں نا، وہی توڑیں گے۔ علی توڑے گا، علی بت شکن ہے۔ علی آؤ توڑو، اپنے شانوں پہ سوار کی۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے عجیب قصیدہ لکھا، وہ کہتے ہیں جب علی حیدر کرار بت توڑ رہے تھے، پیغمبر علی کا قصیدہ پڑھ رہے تھے۔ جب علی بت توڑ رہے تھے تو پیغمبر علی کا قصیدہ پڑھتے ہوئے کیا کہہ رہے تھے؟ یا علی خوشا بحال تو کہ کار حق بھی کنی، خوشا بحال من کہ بار حق بھی کشم۔ یا علی آپ کے کیا کہنے، آپ حق کا کام کر رہے، میرے کیا کہنے، میں نے حق کو اٹھایا۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا نا، اللہ نے ہمیں سید الانبیاء کے بعد عظیم رہبر عطا، اللہ نے ہمیں عظیم پیشوا عطا فرمایا۔ پھر دیکھو بھائی یہ ناز والی بات ہے نا، چلو آج تھوڑی سی لیٹ ہو جائے تو معاف کر دیں، تھوڑی سی زیادہ تاخیر نہیں کریں، اللہ نے ہم پہ کرم کیا۔ دیکھو کتنا بڑا اعزاز ہے۔ کبھی یہ عظمتیں اپنے آئمہ کی ذہن میں رکھو نا، پھر ماننے میں مزہ آئے۔ ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، سب سے پہلے ہم اس کا اچھا سا نام ڈھونڈتے ہیں۔ کبھی کبھی علماء کو فون کرتے کہ بلا اللہ نے بیٹا دیا ہے کوئی اچھا سا نام، اللہ نے بیٹی دی ہے کوئی اچھا سا نام۔ کسی عالم سے پتہ چلے تو کسی سید بزرگوار کا دروازہ، پیر صاحب کوئی اچھا سا نام بتا۔ جب وہ نام رکھ دیتے ہیں نا، پھر ساری زندگی لوگوں کو بتاتے پھر بھائی ہمارے اس بیٹے کا نام فلاں عالم نے رکھا تھا، یہ بڑا خوش نصیب ہے جس کا نام فلاں سید نے رکھا تھا، فلاں بزرگوار نے رکھا تھا۔ ہمارے بیٹوں کا نام کوئی عام عالم رکھ دے، ہم اس پہ ناز کرتے ہیں نا، کوئی سید رکھ دے نا، ہم اس پہ ناز کرتے ہیں نا۔ شیعو ناز کیا کرو، علی سے لے کے مہدی تک میرے 12 اماموں کے نام بندوں نے نہیں رکھے، اللہ نے رکھے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
ہم جب کسی بچے کا نام رکھیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اسم مسمى کے مطابق ہو سکتا ہے کہ ہم اس کا نام شجاع رکھیں اور ساری زندگی بلیوں سے ڈرتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے ہم اس کا نام عالم رکھ دیں، اس کو ضروری واجب مسائل کا بھی پتہ ہو سکتا ہے نا، ایسا ہو سکتا ہے نا۔ لیکن اللہ جب کسی کو علی کہے، اللہ جب کسی کو حسن کہے، اللہ جب کسی کو حسین کہے، بھائی میں واقعاً کچھ اور آج پڑھنا چاہتا تھا، پتہ نہیں بات ادھر کیسے نکل آئی۔ علماء تشریف فرمائے گرامر میں ایک اسم فاعل ہوتا ہے، ایک صفت مشبہ ہوتا ہے۔ اسم فاعل صفت حدوثی ہے، صفت مشبہ صفت ثبوتی ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ اسم فاعل کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، وہ کبھی ذات کے ساتھ متصف ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ مثلا عالم، پہلے پیدا ہوا تو لا یعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتا تھا، پھر ذرا بڑا ہوا، پھر گیا اسکول میں، محنت کی، کوئی ڈنڈے کھائے، کوئی یاد کیا، غلط ملت کچھ پتہ چل گیا، عالم ہو گیا۔ اور پھر جب بڑا ہوتا ہے بندہ تو، اور جب بوڑھا ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے جب ہم کسی کو لمبی عمر دیتے ہیں نا تو ہم اسے واپس بچپن کی طرف پھیر دیتے ہیں، پھر بہت ساری چیزیں بھول جاتی ہیں، ایسا علم ختم ہو جاتا ہے، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ عربی میں ضارب اس میں فاعل ہے، مارنا، پہلے نہیں مار رہا تھا، ضارب اب مار رہا ہے، پھر جب ڈنڈا پھینک دے گا وہ ضارب ختم ہو جائے۔ یہ ہے اس میں فاعل، صفت حدوثی، اور صفت ثبوتیت صفت مشبہ اس صفت کو کہتے ہیں جو اپنی ذات سے کبھی جدا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اب پوچھنا علماء سے، عالی بلند ہونا، عالی اس میں فاعل ہے، کبھی بلند کبھی بلندی ختم۔ میں آیا تھا پہلے یہاں بیٹھا تھا نیچے، میں بلند نہیں تھا نا، تھوڑی دیر کے لیے قومی صاحب نے مہربانی کر دی، یہاں بٹھا دیا، میں ظاہراً آپ سے تھوڑا سا بلند ہو گیا، ابھی 5-7 منٹ بعد اتر جاؤں گا، پھر نیچے، بلندی ختم۔ یہ ہے عالی، صفت کبھی مل گئی کبھی ختم ہو گئی۔ اور علی صفت مشبہ ہے، علی اس ذات کو کہتے ہیں جس سے کبھی بلندی ختم نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ حسن صفت مشبہ ہے، حسن اسے کہتے ہیں جس سے حسن کبھی جدا نہ ہو۔ حسین صفت مشبہ ہے، اس کو کہتے ہیں جو چھوٹا حسن۔ حسین تصغیر ہے حسن کی، تصغیر یعنی آپ یوں کہیں حسن بڑے حسین کو کہتے ہیں۔ حسین چھوٹے حسن کو کہتے ہیں، حسین چھوٹا حسن، حسن بڑا حسین۔ میں کوئی پیغام دینا چاہتا ہوں، اس چھوٹے حسن نے ولید کے دربار میں کہا تھا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ تو جب چھوٹا حسن یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتا تو بڑا حسین یزید کے باپ کی بیعت کیسے کرے؟ اللہ نے مجھے ایسے عظیم پیشوا، اللہ نے اللہ رب العزت نے لطف کیا ہے، ناز کیا کر، فخر کیا کر، سر اٹھا کے چلا کر، اللہ نے مجھے علی عطا فرمایا۔ ہم نے مولا علی کو امام نہیں بنایا،
ہماری جرت نہیں ہے، بندوں کا کام نہیں ہے بنانا. ہم نہیں مانتے اسے جسے بندے بنائے نا. ہماری مملکت کی ہمسائیگی میں ہندوستان میں کچھ لوگوں نے نبی بنایا تھا. ہم مسلمانوں نے آج تک نہیں مانا، اس لیے کہ بنانا بندوں کا. بندے نبی بنائے تو ہم نہیں مانتے، بندے امام بنائے تو کیوں مانیں گے؟ ہم انہیں مانتے ہیں جنہیں اللہ بنائے. اللہ نے ہمیں علی عطا کیا، ٹھیک ہے، اللہ نے ہم پہ کرم کیا. اچھا بس اب کوشش کیجئے جس اللہ نے عظیم امام عطا کی اتنے بڑے مجمع میں، میرے ایک آخری سوال کا جواب دے دو اور آپ کی جان چھوڑ دیں. آپ کو دنیا میں کیسا امام چاہیے؟ عالم ہونا چاہیے یا جاہل پہ بھی گزارا ہو جائے؟ اب پچھلے بھی بول پاؤ، کچھ اور نہیں ہوتا. ہاں، عالم امام کیا ہونا چاہیے؟ جاہل ہو تو گزارا نہیں ہوگا. امام شجاع ہونا چاہیے یا بزدل بھی چل جائے؟ بہادر ہونا چاہیے، نڈر ہونا چاہیے. امام عادل ہونا چاہیے یا ظالم پہ بھی گزارا ہو جائے؟ امام سخی ہونا چاہیے یا کنجوس بھی چل جائے گا؟ امام نمازی ہونا چاہیے یا بے نماز بھی چلے گا؟ اب بولو. مولا علی نماز نہ پڑھے گزارا ہو جائے گا؟ ہاں تو سوچ کے بولو. مولا علی نماز نہ پڑھے گزارا ہو جائے؟ مولا علی نماز نہ پڑھے گزارا نہیں ہوتا، اور میں اور آپ نہ پڑھے تو کیسے گزارا ہوتا؟ مولا علی نہیں پڑھتے نماز، گزارا نہیں ہوتا. آپ کہہ رہے ہیں نا گزارا نہیں ہوتا نا. ایک رات میں ہزار رکعت نماز ادا. ایک روایت کے مطابق ہمسائے ہزار تکبیر کی آواز سنتے ہیں. ایک روایت جہاں شب و روز میں 1000 رکعت نماز ادا کرتے. جو اتنی عبادت کر کے کہے الہی ما عبدنا کا حق تھا عبادت، میرا اللہ علی تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا، جو عبادت کرنے کا حق تھا. وہ نماز نہ پڑھے تو گزارا نہیں ہوتا، اور ہم نہ پڑھیں تو پرواہ کوئی نہیں ہوتی، قضا ہوگی. اتنا بھی احساس نہیں ہوتی نہ اتنی اہم تو پڑھتا حسین کیوں. دنیا والے نہ پڑھے ان کا لگا کچھ نہیں. تو نماز اور قرآن کی تلاوت کو نہ چھوڑا کر، اس لیے کہ حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ کا دین بچایا. ہاں، کام کو کہا کر میں نے نماز پڑھنی ہے، نماز کو نہ کہا کر مجھے کام ہے. کام چھوڑ کے پڑھا کر. میں نے روایت پڑھی ہے، اگر کبھی کسی بندے کی نماز رہ جائے، اس بندے سے خطاب ہے جس کی کبھی رہ جائے. جس کی روز رہ جاتی ہے اس سے بات نہیں کر رہا میں. جس کی کبھی نماز رہ جائے اسے یہ سوچنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے بڑا مصروف تھا آج ٹائم ہی نہیں ملا، آج میں ادھر چلا گیا، مہمان آ گئے تھے، فلاں ہو گیا تھا. جس کی کبھی رہ جائے وہ یہ نہ سوچے آج مصروفیت کی وجہ سے وقت نہیں ملا. اسے یہ سوچنا چاہیے آج اس نے اپنی بارگاہ میں حاضری کے لائق نہیں سمجھا، آج اس نے دھتکار دیا ہے، نانا میرے دربار میں، نانا میری بارگاہ میں، آج تو اس لائق نہیں ہے میری بارگاہ میں آئے. اور جو کبھی رہ جائے تو اس کے لیے پیغام یہ ہے کہ جس کی روز رہ جاتی ہے پرواہ نہیں ہوتی. صبح سورج طلوع ہو گیا پرواہ نہیں ہے، سورج غروب ہو گیا پرواہ نہیں ہے، آدھی رات تک دنیا کے سارے کاموں کے لیے وقت ہے، اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے وقت نہیں. اللہ اکبر. وہاں سجدے کیے زینب نے جہاں سجدے کی جگہ نہیں تھی. کہنا بہت آسان ہے، پڑھنا بہت آسان ہے، لکھنا کتابوں میں بہت آسان ہے. حسین نے سجدہ کیا تھا زمین پر نا، بڑا مشکل سجدہ تھا، لیکن زمین پہ تو کیا ہے نا. ذرا تصور کرو نا، علی کی بیٹیاں اونٹوں کی کوہانوں پہ سجدے کرتی. میرا اللہ تیرے دین بچ جائے، تیری نماز بچ جائے. حسین ہاں مشکل سے بچائیے، سب کچھ قربان کیا ہے حسین ابن علی نے.
اللہ کا دین بچ جائے۔ یہ نماز بھی پڑھ کے نا حقیقت میں شکریہ ادا کیا کر۔ نماز ختم کر لینا جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ذرا مکہ سے خانہ کعبہ سے رخ پھیرا کر کربلا کی طرف، اور وہیں مصلی پہ بیٹھ کے کہا کر حسین تیرا شکریہ، تو جو بچا کے گیا تھا نا میں پڑھ رہا ہوں، حسین تیرا شکریہ۔ میں کہا کرتا ہوں حسین اتنا غریب ہے نا، اس کے رونے کے لیے کسی خطیب، کسی ذاکر، کسی واعظ کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے گھر میں جا اپنی بیٹی کے سر پہ چادر دیکھنا حسین کو رو لیا کہا کر میرا آقا جو تیری بہنیں اپنی چادریں قربان کر کے میری بیٹیوں کے پردے بچا گئی ہے نا، اللہ سب کچھ قربان کیا زہرا کے لال، حسین کا شکریہ ادا کیا۔ ہاں اپنے ہاتھے پہ ہاتھ رکھ کے حسین تیرا شکریہ، کتنی قربانی دی، کہنا آسان ہے، پوری نسلیں قربان کی ہیں حسین نے۔ امام حسن علیہ السلام کے 4 بیٹے ہیں کربلا میں، سب سے بڑے بیٹے حسن مصنع زخمی ہو گئے تھے، شدید لاشوں میں پڑے ہوئے تھے، ننھیال آ کے اٹھا کے لے گئے تھے، قتل سے بچا لیا تھا۔ انہی سے نسل چلی امام حسن علیہ السلام کی، جتنے حسنی سادات ہیں نا وہ سارے حسن مصنع کی اولاد۔ باقی 3 بیٹے اور تھے جو کربلا میں شہید ہو گئے تھے، ایک عبداللہ ابن حسن، ایک احمد ابن حسن، ایک قاسم ابن حسن۔ عبداللہ 11 سال کا تھا، احمد ابن حسن 12 سال کا تھا، قاسم 13 سال کا تھا۔ اللہ اکبر۔ شب عاشور جب فہرست بن رہی تھی نا صبح کے شہید ہونے والوں کی، نام بیان ہو رہے تھے نا، فلاں بھی جائے گا، فلاں بھی جائے گا، یہ 13 سال کا قاسم اپنے چچا کے سامنے آ کے کہتا ہے بابا کیا کل کے شہیدوں میں میرا نام بھی ہے؟ امام حسین علیہ السلام پوچھتے ہیں میرے لال کیف وجدت الموت، تو موت کو کیا سمجھتا ہے؟ کیا شہزادے نے جواب دیا کہ یا اماں الموت عندی احلی من العسل، میرے نزدیک موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ یہ سننا تھا نا۔ پھر ایک مرتبہ میرے آقا نے کہا قاسم بیٹا تو 13 سال کا ہے نا، کل کے شہیدوں میں تو 6 مہینے کے اصغر کا بھی نام ہے، بس اصغر کا نام آنا تھا۔ غیرت ہاشمی جوش میں آئی، کہنے لگے قاسم اے چچا کیا فوجیں خیموں میں آ جائیں گی؟ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کے آنسوؤں پہ رحم فرمائے، اللہ آپ کی چیخوں پہ رحم فرمائے۔ کیا فوجیں خیموں میں آ جائیں گی؟ کہا نہیں میرے لال، میں پانی پلانے کے بہانے لے جاؤں گا، ظالم تیر ماریں گے۔ 3 شہزادے، عبداللہ 11 سال کی عمر، جب میرے مولا جانے لگے ہیں نا میدان میں، اس عبداللہ کو جناب سیدہ زینب کے حوالے کیا تھا، میرے بعد اس کا خیال رکھنا، چھوٹا ہے، یتیم ہے، یتیموں کا خیال رکھنا۔ اور عزادارو آپ جانتے ہیں نا بیوہ ماؤں کا سہارا اولاد ہوتی، جناب ام فروہ کا سارا سہارا یہی قاسم تھا نا۔ ہاں اس عبداللہ کا خیال رکھنا۔ تلہ زینبیہ پر جناب حضرت بی بی زینب کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے عبداللہ نے، جب میرے آقا کو شہید کر رہا تھا نا ظالم، تلواریں مار رہا تھا، خنجر چلا رہا تھا، یہ اپنا ہاتھ چھڑا کے دوڑا کہ لا تقتل عمی، اے ظالم میرے چچا کو قتل نہ کر، میرے چچا کو قتل نہ کر۔ دونوں ہاتھ جا کے امام کے اوپر رکھ دیے، ظالم نے وار کیا، دونوں ہاتھ قلم ہو گئے عبداللہ کے۔ میرے آقا امام حسین نے اپنی گود میں بٹھایا، روایت کی لفظ یہی ہے، گود میں بیٹھا تھا عبداللہ، ایک ظالم نے تیر مارا۔ یہ کربلا کا واحد شہید ہے جو حسین کی گود میں شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ احمد ابن حسن بھی شہید ہوئے، اور پھر قاسم ابن حسن 13 سال کی عمر ہے، ہم میدان کارزار میں جا رہے ہیں، مجاہد ایک ایک ہو کے جا رہے ہیں۔ جب بنی ہاشم کی باری آئی، سب سے پہلا شہید بنی ہاشم کا حضرت شہزادہ علی اکبر ہے، سب سے پہلے علی اکبر گئے، پھر دوسرے گئے۔ امام حسن کی اولاد میں جناب قاسم
بار بار آتے ہیں، چچا مجھے موت کی اجازت دو، چچا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دو۔ میرے مولا صرف ایک جملہ کہتے ہیں، قاسم تو حسن کی نشانی ہے، میں جب بھائی حسن کو دیکھنا چاہوں میں تیرا چہرہ دیکھتا ہوں، تو ابھی چھوٹا ہے، میں کیسے اجازت دوں؟ اپنی ماں کی خدمت میں آئے، اماں چچا اجازت نہیں دیتے۔ روایتوں میں ہے ایک مرتبہ ایک تعویذ نکالا، اے میرے لال قاسم یہ لے جاؤ، اپنے چچا کو یہ تعویذ دکھاؤ۔ اس دفعہ جو میرے آقا نے دیکھا امام حسن کی تحریر تھی، اے میرے بھائی حسین میں تو کربلا میں نہیں ہوں گا، میری طرف سے قاسم کی قربانی قبول کر لے۔ اب تیار کیا میرے آقا نے، ٹھیک ہے اب جاؤ اجازت ہے۔ میں نے پڑھا مقتل میں، محقق علماء نے لکھا یہ پہلا شہید ہے جس کے گریبان کو حسین نے چاک کر دیا، ہاں جس کے امامے کے 2 حصے بنا دیے، کہاں خاک ملائی کہاں امام نے مولا کے سر میں، ہاں اس انداز میں بھیجا جیسے یتیم ہوتے ہیں۔ بچہ چھوٹا تھا، پاؤں رکاب تک نہیں پہنچتے تھے، رکابیں کاٹ کے چھوٹی کی گئی تاکہ قاسم کا پیر پہنچ جائے۔ عزادارو، ہاں ایک مرتبہ راوی ہے، دشمن کی فوج کا راوی ہے، وہ کہتا ہے جب شہزادہ نکلا نا ایسے لگتا تھا کشقت القمر، جیسے کوئی چاند کا ٹکڑا ہو، جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ عزادارو، اور جو قاتل کی نظر میں چاند ہے اللہ جانے ام فروہ کی نظر میں وہ کتنا حسین ہوگا۔ گئے جناب قاسم، عزادارو کئی ظالموں کو فنار کیا، بہت بڑے شامی ارزرک کے 4 بیٹوں کو فنار کیا، اسے جہنم رسید کیا۔ ایک ظالم نے چھپ کے وار کیا، چھوٹا تھا قاسم نا، اس نے وار کیا، میرے مولا سنبھل نہیں سکے، جیسے ہی زین سے زمین پہ آنے لگے آواز دی، چچا میری مدد کو آؤ، چچا میری مدد کو آؤ۔ یہ روایت کے لفظ ہے، اتنی تیز آیا حسین جیسے شیر اپنی شکار پہ آتا ہے، لیکن میرے مولا کے پہنچنے سے پہلے زندہ قاسم گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال، گھوڑے دوڑ گئے۔ قاسم کی لاش سے ایک جملہ عزادارو، اللہ آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے، اے میرے لال تیرے چچا کے لیے مشکل ہے، تو پکارے اور میں نہ آؤں، تو میں آؤں اور تیری مدد نہ کر سکوں۔ قاسم کی لاش کو اٹھایا، خیمے لے آئے، 2 جملے روایت یہ ہے جناب ام فروہ کو نہیں بلایا، جناب زینب کبریٰ کو بلایا، قاسم کا لاشا آ گیا ہے۔ ام فروہ اپنے خیمے میں تھی، جب اطلاع ملی آئی کہتی ہے مولا میرے بیٹے نے وفا نہیں کی ہے۔ ہر کسی کی لاش آئی کہ یہ تیرے بیٹے کی لاش پڑی ہے۔ آخری جملہ جب بی بی الوداع کر بیٹھی، لاش قاسم کو اٹھایا، گنج شہداء میں لائے، وہاں رکھی جہاں اکبر کی لاش پڑی تھی، درمیان میں حسین بیٹھا جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے، ایک ہاتھ اکبر کی لاش پہ، ایک ہاتھ قاسم کی لاش پہ، رخ پھر گیا مدینے کی طرف، واہ جدہ واہ غربتہ، نانا دیکھ حسین غریب ہو گیا، میرا اکبر مارا گیا، میرا قاسم، یا حسین یا حسین۔